مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پھر فرماتے ہیں 10 رحمت نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 نیکیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کی طرف اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے، ایک وقت کے اندر انسان اپنی زبان سے ایک لفظ بولے گا، یا تو وہ لفظ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا۔ اگر وہ لفظ اچھا بولے گا تو دائیں والا فرشتہ جو ہے یہ حرکت میں آئے گا اور اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ شخص بری بات کہتا ہے، برا لفظ کہتا ہے، تو بائیں والا فرشتہ جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت بندے کے اوپر ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے صرف ایک لفظ کہتا ہے، دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں۔ وہ وقت، وہ پیارا وقت کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے کہ جب بندہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، دائیں والا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے اور بائیں والا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے۔ دائیں والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتا ہے اور بائیں والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے، دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں۔ سب مل کے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ اپنی برکت رحمت لٹا رہا ہے۔ یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کا عرش پر جانا بھی ہے اور علی کا فرش پر آنا بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی معراج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو معراج نبی کا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس کلام کو شروع کیا۔ معراج نبی کا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معراج سے ہی، نبی کے ذکر سے ہی اس کلام کو شروع کیا جاتا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی پاکی لفظ سبحان سے یہ کلام شروع کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئے سنتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ یہ جانتا تھا کہ میں نے نبی کو معراج کروایا ہے اور جسمانی معراج کروایا ہے۔ کچھ لوگ آنے والے ایسے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر گستاخیاں کریں گے، باتیں کریں گے، مباحث کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے، یعنی کہ اللہ پاک ہے اور اللہ قادر مطلق بھی ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر تم نبی کی معراج پر اعتراض کرتے ہو تو نبی کی معراج سے پہلے تمہارا اعتراض رب تعالیٰ پر جاتا ہے۔ تم یہ دیکھتے ہو کہ گیا کون ہے، اس سے پہلے یہ دیکھو کہ لے کر کون گیا ہے۔ جانے والے سے پہلے دیکھو لے کر کون جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اپنے کلام کو شروع کیا۔ اور یہاں پر حیران کن جو بات ہے کہ جو حضرت انسان ہے، ایک آدمی ہے، اگر 200 فٹ کی بلندی پر جاتا ہے اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مباحث کرتے ہیں کہ ایک انسان ہو کر، بشریت کی حالت میں ہو کر اتنا اوپر چلا گیا کہ تاریکیوں کو پار کر گیا، آسمانوں کو پار کر گیا، روشنائیوں کو پار کر گیا، اتنا اوپر چلا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ آسمان کی، زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت کا ہے۔
500 سال کی مسافت کا ہے پہلے آسمان کا، پھر اس سے اوپر 600 سال کی مسافت، پھر اس سے اوپر اتنی ہی آسمان کی موٹائیاں، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرے آسمان کی موٹائی، ساتوں آسمان پار، اس سے آگے سدرۃ المنتہا، لامکان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات۔ اب اگر انسان تھوڑا اوپر جاتا ہے تو اس کا سانس بند ہونا جو شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان لگا کر یہ واضح کر دیا کہ جس ہوا کو میں نے پیدا کیا ہے اس کی کیا مجال ہے کہ میں لے کر جاؤں اور وہ رستے میں رکاوٹ بن جائے، اور جن آسمانوں کو میں نے پیدا کیا ہے ان کی کیا مجال ہے کہ میں لے کر جاؤں اور رستے میں رکاوٹ بن جائے، اور جن طریقوں کو، جن روشنائیوں کو، جن بارشوں کو، جن طوفانوں کو میں نے پیدا کیا ہے ان کی کیا مجال ہے کہ میں لے کر جاؤں اور رستے میں رکاوٹ بن جائیں۔